آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بدقسمتی سے اسلامک فوبیا کے عنوان پر مختلف یورپی ممالک میں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو، اور ہندوستان میں تو ہمارے مسیحی بھائیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 200 سے زائد چرچ جو ہیں وہ جلائے گئے، 50 سے زائد بشپ صاحبان جو ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ فرانس کے اندر تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ بعض مقامات پہ یورپ میں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، اور اب فرانسیسی صدر نے ان خاکوں کو نشر کرنے اور فرانس کی مختلف بلڈنگز میں لگانے کی جو اجازت دی، اس سے پوری دنیا کے امن پسند، آپ میرا جملہ پلیز، دنیا کے امن پسند متاثر ہو رہے ہیں۔ مسلمان تو 1 ارب 70 کروڑ متاثر ہو ہی رہے ہیں، غم میں ہیں، امن پسند بھی، ہر امن چاہنے والا۔ آج میں نے کل رات پاکستان کی جو ہماری مسیحی برادری ہے، باقی جو ہمارے ہاں غیر مسلم ہماری برادری ہے، ان سے بات کی، بشپ صاحب سے بات ہوئی، اور ہم نے طے کیا کہ آج یہاں پر اس جگہ سے پاکستان کے جو چرچ آف پاکستان ہے اور بشپ صاحب کی میزبانی میں ہم یہاں سے دنیا کو ایک پیغام دیں کہ یہ جو نفرت اور شدت اور انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے لے کر ایک عام فرد تک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے بشپ صاحب نے آج صبح ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب نے جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے اور اس کے رد عمل میں بعض جگہ پر اگر کچھ ہوا ہے مسیحی برادری کے حوالے سے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے، حضرت موسیٰ کی توہین کرے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، وہ امن پسند نہیں ہو سکتا، اس کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز اس حوالے سے، ان کا پہلے بھی آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں بھی وزیر اعظم نے یہی معاملہ اٹھایا، OIC میں بھی، اور گزشتہ روز بھی انہوں نے فرانسیسی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوموں کو لڑائے، جو لوگوں کو لڑائے، لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جمع کرے، جو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرے۔ تو آپ کو ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے امن پسندوں کو اس بات پر جمع ہونا ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین جو ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے بنائے گئے اور پھر ان کی جس طرح سرپرستی کی فرانس کی حکومت کو، فرانسیسی صدر کو، اس کو بند کرنا چاہیے۔ یہ میری گزارشات ہیں آج کے، اور انشاءاللہ آج فرانس کے سفیر کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے، پاکستان کے امن پسندوں کے، پاکستان کے تمام مذاہب کے، یہاں ہمارے پاس ہمارے سکھ برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں، ہندو برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم، پاکستان کے تمام مذاہب کے ماننے والے ایک جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں یہ جو عمل ہو رہا ہے اس سے بین المذاہب رواداری متاثر ہو رہی ہے، اس سے بین المذاہب مکالمہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور جبکہ آج سے 2 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے، ابو ظبی کے اندر پوپ اور شیخ الازہر، اور اس میں الحمدللہ مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا تھا، ایک پوری دنیا کو بھائی چارے کی دستاویز دی گئی۔ لاتعداد عالمی کانفرنسز کے اندر، جن میں ہمارے فادر جیم چنن صاحب بھی اور ہمارے پادری کھوکر صاحب بھی اور یہ ہمارے حضرات شریک ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر
کہیں پر بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دین اسلام اور تمام آسمانی مذاہب جو ہیں وہ امن کا، محبت کا اور رواداری کا درس دیتے ہیں۔ میں آج کے حوالے سے یہی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ پرامن احتجاج جو ہے وہ حق ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس احتجاج میں تشدد ہو، اس احتجاج میں آپ اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچائیں، اپنے ہی املاک کو، اپنے ہی ملک کی چیزوں کو جلائیں، تو وہ پھر یہ تو تمام جو مقدس شخصیات ہیں اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کے خلاف ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے۔ پرامن احتجاج، ہمارے دل دکھی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ حکومت پاکستان، ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے آج صبح سے اب تک پاکستان کی حکومت اس معاملے میں سر فہرست ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو موقف پاکستان کی حکومت نے اپنایا ہے عالم اسلام میں، عالم عرب میں، اس کو سراہا جا رہا ہے، اس کی تائید کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ OIC کی سطح کے اوپر مؤثر انداز میں اس پر آواز بلند ہو، اور اس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم پاکستان اور میں بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، ہم مسلم ممالک سے بھی اور غیر مسلم ممالک کی قیادتوں سے بھی جو دنیا کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کر رہی ہیں تنظیمیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ بھی، اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو پاکستان کی حکومت کی جدوجہد ہے اور ہماری جو جدوجہد ہے سب کی، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے ایک ایسا قانون پاس ہو جس میں تمام آسمانی مذاہب کی، تمام آسمانی کتب کی، تمام مقدس شخصیات کی جو توہین ہے اس کو جرم قرار دیا جائے، تاکہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر ختم ہو۔ میں اگرچہ میزبان آج کے ہمارے بشپ صاحب ہیں، لیکن چونکہ پریس کانفرنس میں گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے، اور ایسے واقعات کے لیے ہر وہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، ہائر گورنمنٹ لیول سے، پرائم منسٹر کے آفس سے لے کے بالکل یونین کونسل تک یا عام شہری کی حیثیت سے۔ لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں، اور آج تک خداوند کے فضل سے کوئی جھوٹا مقدمہ بن گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آج تک ہمارے لوگوں نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے مجھے کم از کم شرمندگی ہو۔ ہم اپنے مسلمان دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور مولانا صاحب اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں پر ہمارے درمیان ہیں، اور ہم اس واقعے کی کانڈمنیشن کے لیے جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے لنکس ہیں، ان کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج پاکستان ٹوڈے میں انگلش میں نے اس بات کو کنڈیم کیا، اور وہ رپورٹ چھپ چکی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہاں پر پریس کانفرنس پر آنے سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، اور آج نہیں بلکہ ہمیشہ ہم نے اپنی لارجر کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس بات کا ثبوت دیا ہے، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ ہم نے پوری قوم کے لیے ہماری خدمات ایجوکیشن میں، میڈیکل میں، فوج میں، ہر جگہ پر موجود ہیں، اور ہم پاکستان میں شانہ بشانہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ مل کر چلنے والے لوگ ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کر اس پریس کانفرنس کو کریں، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قدم بڑھا کر مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں، یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہم ہر فورم پر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کریں گے۔ جیسے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا گیا، انٹرنیشنل فورمز کا، اگر ضرورت ہوئی تو ہم اکٹھے مل کر وہاں پر جا کر یہ سب کچھ کہنے اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سوالات ضرور پوچھیے، اور اس کے بعد چائے کا ایک پیالہ
ہمارے ساتھ پی کر یہاں سے روانہ ہوں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو. میں ایک منٹ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور مولانا نعیم بادشاہ صاحب تشریف لائے پریس کانفرنس کے دوران. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارے قافلہ امن کے سلاروں میں سے ہیں. اور اسی طرح ایک بات رہ گئی کہ ہم انشاءاللہ پورے ملک کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, جو مرکز سے لے کر یونین کونسل کی سطح تک ہوں گی. اور یہ رواداری کا اور امن کا اور محبت کا پیغام جو ہے یہ پاکستان سے پہلے بھی پوری دنیا میں پھیلا ہے اور اب بھی پھیلے گا. بسم اللہ جی. آپ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے. آپ نے میرا خیال ہے سنا نہیں ہے کہ آج فرانسیسی سفیر کو طلب کیا گیا ہے وزارت خارجہ میں, اور پاکستان نے اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بتائے ہیں. ہم دنیا اسلام کے ساتھ اور عالمی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر جو اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ سب کو نظر آ جائیں گے. پاکستان سے بہتر اس معاملے میں گزشتہ 2 دنوں میں کسی اور ملک نے کردار ادا نہیں کیا ہے. تو آپ یہ مت خیال کریں کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے سامنے کوئی چیز عزیز ہوگی. میرا خیال ہے آپ خود میڈیا نہیں دیکھتے. عمران خان نے وہاں جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرا جہاں پر کسی نے نہیں پھیرا تھا. وہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جو بات کی, آپ کی پوری تاریخ میں اس طرح کبھی بات نہیں ہوئی. تو عمران خان کی تو اس کے اوپر جائیے آپ, جا کے عرب میڈیا اسلامی میڈیا دیکھیے اس وقت ابھی کہ پاکستان کی حکومت کے موقف کو عالم اسلام کس طرح تحسین کر رہا ہے. تو آپ ہمیشہ جب سوال لے کر آتے ہیں تو میرے بھائی ذرا کچھ دیکھ کے آیا کریں. OIC کا اجلاس تھا, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 27 رمضان المبارک کی رات تھی, بیت اللہ کا جوار تھا, وہاں پر ایک شخص تھا 56-57 اسلامی ممالک میں جس نے اپنی وزارت خارجہ کی تقریر کو سائیڈ پہ رکھا اور کہا کہ آؤ مل کر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں قانون سازی کروائیں. تو سیاسی, میرا خیال ہے آج کا یہ موضوع سیاسی نہیں ہے, یہ ہم سب کا موضوع ہے. اور کوئی اگر کسی سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنے نبی سے محبت کا اپنا تقاضا ہے, ہمیں کسی سے اس کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ہے. ایک منٹ یار, آپ بھائی آپ صحافی ہیں, اگر تو آپ سوال کریں, لڑنا ہے تو پھر بعد میں لڑ لیتے ہیں. نہیں, اگر آپ نے لڑنا ہے, آپ صحافی پریس کانفرنس کور کرنے آئے کہ لڑنے آئے ہیں؟ آپ تو اگر فریق مخالف ہیں, لڑنے آئے ہیں, تو پھر یہ پریس کانفرنس ہم ختم کر لیں, بعد میں آپ کے ساتھ جو مناظرہ ہے وہ بھی کر لیں گے. سوال ہے تو سوال کیجئے, لڑائی نہ کیجئے. جی جی دیکھیے ہر چیز کے جی دوسرا اس کا حصہ ہے کہ کل بلوچستان میں شاہ احمد اویس نورانی نے بھارت کا بیانیہ بیان کیا ہے, اس حوالے سے پہلی بات ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کی طرف جائیں گے. میں نے آپ کو عرض کر دیا, آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں یا کوئی یہ نہ سمجھے, آپ تو ہمارے بھائی ہیں.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے. پاکستان اس وقت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی جائیے آپ عالمی میڈیا دیکھیے، اسلامی میڈیا دیکھیے، الحمدللہ ہم نے جو موقف اپنایا ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف. ہم پوری دنیا اسلام سے رابطے میں ہیں. ہم کوئی جذباتی ایسا کام کریں جس کا کل نتیجہ نہ نکلے. ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر توہین کا سلسلہ بند ہو. دوسرا، جہاں تک آپ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی افواج اور اپنے صوبوں، اپنی عوام، اپنے استحکام، اپنے دفاع کی چوکیدار ہے. کوئی نہ بلوچستان کو ہم سے جدا کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی اور صوبے کو جدا کر سکتا ہے. اب یہ قوم کا فیصلہ ہے، قوم کو دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. دیکھیے، جذبات کا عمل دخل جہاں دکھانا ہے وہاں ہم دکھا رہے ہیں. ایک منٹ، اب آپ نے کر لیا، مجھے بھی گزارش کر لینے دیں. عالمی سطح پر جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ اجتماعی پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان الحمدللہ پہلے بھی اس نے لیڈ کیا ہے. ہم اب بھی تمام اسلامی ممالک سے رابطے کے اندر ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کا مستقل بنیادوں پہ حل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن کریں اور اس سے اگلے دن پھر دوبارہ ہو جائے. اس لیے ہم اس کے اوپر UN میں بھی بات کر رہے ہیں، OIC سے بھی بات کر رہے ہیں، یورپی یونین سے بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. ان سب کا حل کیا کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سب سے پہلا بیان جو کسی تنظیم کا آیا اس صورتحال پہ وہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا آیا. OIC کے فورم کے اوپر اس پر کام ہو رہا ہے، اور ابھی OIC کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، ہمارے وزیر خارجہ اس میں باقاعدہ قرارداد لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جتنی استطاعت ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ادھر بھی لوگ ہیں، ذرا ایک منٹ. دیکھیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری امت کا اتفاق ہے. اس پہ کوئی کسی ایک منٹ پلیز مجھے بات کر لیں نا جی، بحث تو نہیں ہے. یہ تو آپ ایسی بات کریں. یہاں دیکھیں، یہ میرے ساتھ بشپ صاحب بیٹھے ہیں، چرچ آف پاکستان کے نمائندے ہیں. یہاں تو پولیٹیکل پارٹیاں چھوڑ دیں، مذہبی طبقے، یہاں تو مذاہب جمع ہیں ایک جگہ کے اوپر. لہذا یہ بات کرنی کہ یہاں پر اتفاق، سب کا اتفاق ہے کہ توہین کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور عالمی سطح پہ قانون سازی ہونی چاہیے. بہت شکریہ، بہت مہربانی جی، تھینک یو.